بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اپنے ایک انصاری جانثار کو نہ پایا جو بیعت عقبہ کبیرہ میں والہانہ جوش و خروش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر چکے تھے اور بآواز بلند اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر چکے تھے کہ حضور مدینہ تشریف لائیں تو ہم اپنی جان اور آل اولاد کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ 1 ماہ قبل اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر سن کر سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور 4 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ خوشبخت صاحب رسول جن کی قبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اپنے 20 صحابہ کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کی، حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور کئی قلعوں کے مالک تھے۔ امارت اور ریاست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سعید سے نوازا تھا۔ سن 12 بعد بعثت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے اور اپنی تبلیغی مسائل سے جن لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام بنایا، حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ سن 13 نبوت میں مدینہ کے جو 75 لوگ مکہ جا کر بیعت عقبہ کبیرہ کی سعادت سے بہرہور ہوئے، حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شامل ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس موقع پر نہایت اہم کردار ادا کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بزرگ اور سردار برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اثناء راہ میں انہوں نے کہا، میری ایک رائے ہے، معلوم نہیں تمہیں اس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ ہم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں اور اس کی طرف پشت نہ کروں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل نہ کریں گے۔ مگر برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے اور ہم انہیں ٹوکتے رہے۔ جب ہم لوگ مکہ پہنچے تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، بھتیجے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ میرا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ تم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا ہے۔
چنانچہ ہم دونوں مکہ کے ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ کر حرم گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے میں ہمارے ہاں آتے رہتے تھے اور ہمیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں، یہ برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھ کو اسلام کی ہدایت کی اور میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں کعبہ کی طرف پیٹھ کرنے کے بجائے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، اور میں ایسا کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھی اس کے خلاف ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک قبلہ پر ضرور ہو، لیکن ابھی صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تقلید میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ایام تشریق کے بیچ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ عقبہ تشریف لائے۔ یہاں مدینہ کے تمام اہل حق مشرکین سے الگ ہو کر جمع تھے۔ کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران میں جب انصار نے کہا کہ آپ اپنے لیے جو عہد ہم سے لینا چاہیں لے لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حمایت و حفاظت کرتے رہو جس طرح خود اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو۔ امام احمد اور امام بیہقی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا، جی ہاں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم اپنی جانوں اور آل اولاد کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ یا رسول اللہ، ہم سے بیعت لیجئے، ہم جنگ آزما لوگ ہیں اور ہم نے اسے اپنے باپ دادا سے ورثے میں پایا ہے۔ واقدی نے ایک روایت میں اس موقع پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ہم خوب سامان جنگ اور لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ حال اس وقت تھا جب ہم بت پرست تھے، تو بھلا ہمارا حال کیا ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہماری تائید فرمائی ہے۔ ابن سعد نے ایک روایت میں بیعت عقبہ کے موقع پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ منسوب کیے ہیں، اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، یعنی یہ کہ تم خوب سوچ سمجھ لو کہ تم میں تمام عرب کی مخالفت مول لینے کی طاقت ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا تو ہم صاف صاف کہہ دیتے، لیکن ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں لڑا دینا چاہتے ہیں۔ ان روایات سے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص اور جوش ایمان کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد مدینہ کے سبھی اہل حق
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو گئے۔ یہ بیعت تاریخ میں عقبہ کبیرہ یا لیلۃ العقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے اندر سے 12 نقیب منتخب کر کے دو جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ انصار نے 12 نقباء منتخب کیے، 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے۔ خزرج کے 9 نقیبوں میں ایک حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں بنو سلمہ کا نقیب منتخب کیا گیا۔ بیعت عقبہ کبیرہ سے سعادت اندوز ہو کر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے اور ایک ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بے تابی سے کاٹنے لگے۔ لیکن افسوس کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال جہاں آرا کی دوبارہ زیارت ان کی قسمت میں نہ تھی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 ماہ قبل ماہ سفر میں سخت بیمار ہو گئے۔ جب جاں بری کی امید نہ رہی تو وصیت کی کہ قبر میں مجھ کو قبلہ رخ رکھنا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو میری تمام جائیداد کا 1/3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس کے بعد اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیا اور اسی حالت میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق ان کا ثلث مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر ان کے وارثوں کو واپس کر دیا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے 1 صاحبزادے بشر اور 1 صاحبزادی سلافہ رضی اللہ عنہم چھوڑے۔ ان دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت المدینہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تاہم ان کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے لیلۃ العقبہ میں جس جوش ایمان کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اہل سیر نے انہیں متقی، فاضل اور فقیہ کے القاب سے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔